حقیقت جو بات ہے، طبیب بھی نہیں، حکیم جو ہوتا ہے وہ 60 علوم کا مالک ہے، تو ہمیں تو 60 علوم کے نام بھی نہیں آتے، بلکہ طبیب کے لیے جو ضروری ہے نا 7-8 علم یا 10 علم، ان کے بھی نام نہیں آتے ہمیں. تو ہم ویسے اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. رانا صاحب عمر کے لحاظ سے میرے بزرگ ہیں، شاید ان کے بچے جو ہیں وہ بھی مجھ سے بڑے ہوں. یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میرا ان کا دوستانہ ہے، ہم لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، مگر علم کے معاملے میں ہم کسی رعایت نہیں کرتے، نہ وہ میری کرتے نہ میں ان کی کرتا ہوں. علم جو ہوتا ہے اس میں کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی نہیں آتی، کوئی عمر نہیں آتی. بچے بھی قابل احترام ہوتے ہیں جب بات علم کی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. کیوں؟ کہ اس بچے نے سب سے بہتر تفسیر سمجھی تھی کچھ آیتوں کی یا سورت کی، تو احتراماً وہ اپنے پاس اس کو بٹھایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کو بہتر سمجھتا ہے. لیکن ہم نہ تو قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ علم، ایک طبیب کے ناطے وہ علوم جانتے ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے. یہ جو عبارت میں نے پڑھی ہے، ایک بار نہیں، میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھی ہے. میرے پاس صابر صاحب کی ذاتی جو کتب چھپی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، اور بعد میں جو لکھی گئی ہیں چھپوائی گئی ہیں وہ بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں. صابر صاحب کے رسالے جو ہیں وہ بھی میں نے حاصل کیے ہوئے ہیں. اب یہاں صابر صاحب نے کیمیاوی صورت بھی لکھی. ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی جو ہے نا نصابی کتب ہے یا کوئی کہانی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. جو اس طرح پڑھتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کتاب پڑھنے کی. یہ ایک ریسرچر کی کتب ہے. جب ریسرچر کی کتب کو ریسرچر کی نظر سے دیکھیں گے تب آپ ان کتابوں کی سمجھ آئے گی. لیکن صابر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کیمیاوی صورت کو ہی آگے بڑھانا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، جہاں تحریک کا مقام ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں، کرتے چلے جائیں، سوال نہ کریں. سوال ہے نا، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی، کیا آپ کو علم ہے یہ بات پھر غلط ہے کہ جہاں تحریک ہے وہاں، آپ سے سوال ہے سب سے، رانا صاحب سے نہیں، جہاں تحریک ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ تحریک عضوی ہوتی ہے. نہیں، یہ بات کوئی نہیں ہے کہ تحریک عضوی ہوتی ہے. تحریک کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب کسی عضو میں خشکی اور سردی ہو جائے تو وہ وہاں پہ تحریک ہوتی ہے. یہ صابر صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. خشکی اور سردی سے ہاں، تحریک ہوتی ہے. جہاں بھی تحریک ہوگی، جہاں بھی تحریک ہوگی، جس مقام پہ بھی تحریک ہوگی، عذاب میں ہوگی، غضب میں ہوگی، ذات میں ہوگی، وہاں پہ خشکی اور سردی ہوگی، تب وہ عضو تحریک میں آئے گا. اور اس عضو کی جو قلت پیدا ہو رہی ہوگی وہ خون میں شامل ہوگی. جس عضو میں تحریک ہوگی وہاں خشکی سردی ہوگی، اور نتیجے کے طور پر اس عضو کی قلت خون میں زیادہ ہوگی. صحابہ صاحب نے کیمیاوی صورت کو آگے بڑھانے کے لیے کہا. دیکھیں یہی میں لکھ رہا ہوں، یہاں ودی لکھ دیا میں نے، گرم لکھ دیا میں نے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یہاں عضلاتی لکھ دیتا ہوں، یہاں اعصابی لکھ دیتا ہوں، عمران صاحب جی، یہاں میں خشک لکھ دیتا ہوں، موبائل کی لائٹ جلا، یہاں میں تر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ 3 لفظ آگے اور 3 کیفیات آ گئی ہیں. اسی کی چیز کو سمجھانے کے لیے صابر صاحب نے دیکھیں تحقیقات امراض العلامات صابر صاحب کی کتاب ہے، اس کو اچھی طرح بغور مطالعہ کریں، اور جہاں جہاں تحریک کے متعلق لکھا ہے کہ کس طرح تحریکات آگے بڑھتی ہیں وہاں نشانیاں لگائیں. نشانیاں لگانے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحریکات کیسے بڑھتی ہیں. یہاں گرمی ہے، صابر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانا ہے. کس طرح بڑھانا ہے؟
صابر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں گرمی ہے تو یہ خشکی جو ہے اس کو اٹھا کر آگے کی طرف لے جائیں، تری دے دیں. کس کو توڑنا ہے؟ اس کی ضد کے ساتھ ضد کو، یعنی خشکی کو تری کے ساتھ توڑ دیں. یہ خشکی کتنی ہے؟ 75%. 25%. گرمی کتنی ہے؟ 75%. اور تری کتنی ہے؟ 25%. اس خشکی کو تری کے ساتھ توڑ دیں. اس بات سمجھ رہے اس خشکی کو تری کے ساتھ توڑ دیں، حرارت کو قائم رکھیں. یہ صابر صاحب نے لکھا ہوا ہے، میں نے بھی خود سے نہیں کہہ رہا. اب یہاں خشکی ہے، خشکی کو تری میں تبدیل کرنا ہے. یہاں گرمی آگے پھر تری جو ہے گرمی کو توڑتی جائے گی. یہ صابر صاحب نے تحقیقات امراض و علامات کو پڑھیں اور غور کریں. جہاں نہ سمجھ آئے میرا نمبر صاحب کے پاس ہے، واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے، مجھے بتا دیں، وہاں نشانیاں لگا لیں. جہاں نہ سمجھ آئے مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا. یہ سب کے لیے ہے. یہ کہنا سب سے پہلے تو یہی نہیں ہم سمجھ رہے کہ جہاں تحریک ہوتی ہے وہاں حرارت کیسے ہوتی ہے. وہاں تو حرارت ہوتی نہیں. اگر وہاں حرارت ہو تو وہ عضو پھیل جائے، کبھی سکڑے ہی نہیں. یہ آپ مانتے ہیں نا تحریک سے عضو سکڑتا ہے کہ نہیں مانتے؟ تحریک سے عضو سکڑتا تبھی ہے جب اس میں خشکی سردی کا غلبہ ہو، اور جب خشکی سردی کا غلبہ ہوگا وہ عضو سکڑے گا، اور اس عضو کی تیزی کی وجہ سے جو قلت پیدا ہوگی وہ خون میں شامل ہوگی. اسی وجہ سے گدی عضلاتی تحریک میں شدت کے ساتھ یرقان پیلا ہو جاتا ہے، اور اتنا شدت سے بھی ہو جاتا ہے کہ کپڑے بھی پیلے ہو جاتے ہیں پسینہ آنے سے. کیوں؟ کہ وہاں خون میں قلت بڑھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے عضلات تحلیل میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ صفرا عضلات کو تحلیل کرتا ہے اور پیٹ میں پانی پڑتا ہے، پھپھڑوں میں پانی پڑتا ہے، قلب میں پانی پڑ جاتا ہے. وہ تحلیل کون سا عضو ہو رہا ہے؟ عضلات ہو رہے ہوتے ہیں. تو تحلیل حرارت سے ہوتی ہے یا خشکی سے ہوتی ہے؟ خشکی سے ہوتی ہے، حرارت سے. آگے چلیں کہ صابر صاحب کا رسالہ رجسٹریشن فرنٹ. حضرت مجھے تو بات کرنی آپ نے منع کی ہے نا. حضرت نے فرمایا کہ اس کو تری سے توڑ دیں. حضرت کہہ رہے ہیں، حضرت صابر کہہ رہے ہیں اس کو بڑھانے میں ہوا ہے، یہ توڑ رہے ہیں. ایک منٹ، کیا ہے نا، میں نے یہی کہہ گیا نا. ہاں وہ یہی کہہ گیا کہ آپ خشکی کو بڑھا دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عضلات خشکی کی وجہ سے تحلیل میں چلے گئے. آپ یہی یہاں پر اختلاف ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی خشکی کو بڑھا دو جس کی وجہ سے تحریک آئی. حضرت کہہ رہا ہے، حضرت صاحب کی بات ہے. پہلے صابر صاحب کی بات سمجھ لیں نا، آگے پھر چلتی رہے گی بات ہماری. صابر صاحب نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ جہاں تحریک ہوگی وہاں خشکی ہوگی، خشکی سردی ہوگی. مرض ہمیشہ خشکی سردی سے ہی ہوگا، تحریک ہمیشہ خشکی سردی سے ہوگی. اور عضلات میں جب تحلیل پیدا ہوگی تو وہ حرارت سے ہوگی، اور تسکین اگر پیدا ہوگی تو وہ اعصاب میں پیدا ہوگی اور وہ تری سے ہوگی. اسی طرح صابر صاحب نے خط کے جواب میں، انڈیا سے خط آیا، اس کے جواب میں لکھا کہ لقوہ اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بائیں طرف میرے سمجھ رہا ہوں دوستوں، لقوہ کتنی قسم کا ہے، ان میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، اور دائیں طرف کا چہرہ کھینچ جاتا ہے، اور بائیں طرف کا چہرہ تحلیل کی وجہ سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جس وجہ سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. منہ ٹیڑھا کیوں ہوتا ہے؟ یہ واضح لفظوں میں صابر صاحب نے وہاں رجسٹریشن فرنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں طرف کا چہرہ کھینچ جاتا ہے تحریک کی وجہ سے، وہاں خشکی ہوتی ہے، سکیڑ آ جاتا ہے، اور بائیں طرف کا چہرہ تحلیل کی وجہ سے ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور ڈھیلا ہونے کی وجہ سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. لقوہ اسی لیے کہتے ہیں. استرخائی لقوے میں کیا ہو؟ استرخاء ہمیشہ رطوبت سے ہوتا ہے، نہ تحلیل سے ہوتا ہے نہ تحریک سے ہوتا ہے. اور تحریک سے ہمیشہ تشنج ہوتا ہے.
تحلیل، تسکین اور تحریک. تحریک سے تشنج ہوگا، تحلیل سے لقوہ یا فالج ہوگا، اور استرخاء ہمیشہ تسکین سے ہوگا. یہ 3 صورتیں الگ الگ بیان کی ہیں. ہمیشہ جب تک تحریک کے مقام کو نہیں سمجھا جائے گا کہ تحریک کے مقام پر کیا ہوتا ہے، اسی طرح کے جو رولے رپے پڑ رہے ہیں نا وہ چلتے رہیں گے. قدی اصلاتی میں تحریک کا کون سا مقام ہے ہمیں بتا. غدد جاذبہ کا مقام ہے. غدد جاذبہ میں تحریک ہوتی ہے اور وہاں خشکی کی وجہ سے انقباض پیدا ہوتا ہے اور سفرات. صرف خشکی نہیں، یہاں تحریک ہوتی ہے خشکی سردی کی وجہ سے، سردی صرف خشکی عضو کی ذاتی خشکی سردی کی وجہ سے تحریک پیدا ہوتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں خشکی سردی کی وجہ سے تحریک پیدا ہوتی ہے، اور ری کی وجہ یہی ہے ریا کی وجہ کہ ریا خشک سرد ہے اور اس کی وجہ سے انقباض پیدا ہوتا ہے. یہ تہاڈا رولا نہیں مکیا ریا والا ان نہ چلا وہ نہیں وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. صابر صاحب کہہ رہے ہیں، میں کب کہہ رہا ہوں یار پتہ نہیں وہ بھی صابر صاحب کی دلیلیں لاتے ہیں نا تم. آج تک میرے سامنے کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکا ریا والا. یہ نہیں استاد محترم چھوٹا منہ بڑی بات ہے. اگر جیسے میاں جی نے پہلے لکھا تھا غدی عضلاتی، اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی رانا صاحب کے قانون کے مطابق، اگر غدی عضلاتی آپ بھی لکھ کے تو ہمیں وہ بتا دیں کہ وہ عضلاتی بڑھانے میں کیسے وہ شفا ہے جیسے حضرت صابر فرماتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا آسانی ہو جائے. کیونکہ پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی گزارش، جیسے استاد محترم نے، وہ بھی میرے استاد ہیں، یہ بھی استاد ہیں، ایک ہی تحریک ہم دونوں کو اگر کے موازنہ کر لیں گے تو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی ایک ہی چیز کو. اگر ہم غدی عضلاتی لکھیں اور اسے حضرت کے اس قانون شفا کے تحت ہمیں سمجھائیں کہ وہ کیسے ہم عضلاتی کو بڑھائیں گے. میں اسی قانون کے تحت میں نے بتایا کہ صابر صاحب اس قانون کو کس طرح توڑتے ہیں. صابر صاحب کس طرح توڑتے ہیں میں نے یہ بتایا کہ غدی عضلاتی کو غدی صابی میں تبدیل کرتے ہیں صابر صاحب. نہیں تو یہ 3 انسانی زہر کو بھی پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا. نہیں جیسے انہوں نے پھر لکھا کہ وہ نہیں بھائی بات ہے کہ صابر صاحب نے اس کو عملاً کیسے بتایا. ایک ہے لکھا ہوا، جی جی، پھر صابر صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے عملاً بتاتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے آپ نے. وہ واضح ہے یا یہاں جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے وہ واضح ہے. صابر صاحب نے جب تحریک کا بتایا کہ تحریک کیوں ہوتی ہے، کیا آپ نے پڑھا اس کو؟ جی جی، میں یہی سمجھنے میں نے یہی سمجھنے کے لیے آپ کو بتایا نا. آپ غدی عضلاتی حضرت غدی عضلاتی میں دیکھیں، غدی عضلاتی تحریک میں کون سا عضو متاثر ہوتا ہے؟ میں وہی آپ یار یہ بات پہلے میں سوال کرتا ہوں نا، میں اپنے جو میرے پاس پڑھنے آتے ہیں میں ان سے سوال ہی کرتا ہوں. سوال ہی کرتے ہیں، بالکل سوال سے سمجھ آئے گی. جو پوچھنے کے لیے آیا ہے نے آپ سے جو سوال کیا، اگر آپ اس کو سمجھے تو ہم بھی سمجھیں گے. آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ میں آپ کو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو جگر کا کون سا حصہ جو ہے وہ تحریک میں ہوتا ہے؟ جگر کے 2 خادم ہیں نا، تو جاذبہ ہوتا ہے نا. غدد جاذبہ کا مزاج کیا ہے؟ گرم خشک یار، مشکل تو ہے نہیں، کیا ہے گرم خشک ہے یار یہ گرم جاذبہ کا مزاج، گرم خشک ناقلہ کا گرم تر ہے. ایسے ہی سوال ہے. ایک منٹ بابا جی، انہوں نے بات کیا نا، میں ان سے سوال کرتا ہوں. وہی بات کر. غدد جاذبہ جو ہے ان کا مزاج گرم خشک ہے یا کچھ اور ہے؟ گرم خشک ہے. گرم خشک ہے. تو غدد ناقلہ کا کیا مزاج ہے؟ گرم تر ہے. غدی عصبی. گرم تر. گرم تر مانتے ہیں آپ؟ جب غدی عضلاتی کو غدی صابی میں تبدیل کریں گے غدد جاذبہ کی تحریک ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ ٹوٹی کہ غدد ناقلہ شروع ہو جائے گی. وہ تو غدد ناقلہ کی تحریک شروع ہو جائے گی. شروع ہو جائے گی. تو حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ عضلاتی کو بڑھانا ہے. نہیں عضلاتی کو کہا ہی نہیں ہے بڑھانا. ہمیں سمجھا دیں یار، ہم غلط چل رہے ہیں. نہیں عضلاتی کو انہوں نے نہیں کہا بڑھانا ہے جناب. انہوں نے کیمیاوی قلت کو کہا ہے نا، کیمیاوی اثرات کو. یہاں دیکھ بابا جی انہوں نے کہا کہ کیمیاوی اثرات کو بڑھانا ہے. صابر صاحب سے غلطی ہوئی ہے. نہیں نہیں کیوں اصل غلطی ہوئی ہے. وہ نبی کا نمبر نہیں ہے. ایک منٹ نبی کی کا ذرا نمبر سوال نہیں ہے. ہے. آپ ذرا غدی اعصابی میں یا ہمارے غدی اعصابی میں جو ہے نا کیمیائی خلط ثابت کریں آپ.
गुद्दी साबी में कीमियावी किल्लत है, क्योंकि वो जो नाकला सफाई वाली है, गुदत दाखला सफाई वाली है ना, तो कौन सफाई सी तो तहरीक करना है, ज्यादा सफरा का सफाई करना है। ये गुदत क्या? ये भी थोड़ा कंफ्यूज है मामला। बिल्कुल गुद्दी confuse साबी- नहीं, आप कंफ्यूज बना रहे हो, एक मिनट, एक मिनट। ये कंफ्यूज देख ले बना रहे हो उनको। हजरत, ये आप तो जरा हम- इधर देख ले, ये देख ले, ये गुद्दी कितना है? 75% है। हाँ। किसमें किस ये तहरीक में? गुदत का मामला 75% हाँ। 75% है। हाँ। ये तरीक कितनी हो गई? 25%। 25%। ज्यादा क्या हुआ? तरी खुशकी वो है पूरी लिखे ना जी, सिर्फ असाबी आपने लिख दिया, असाबी गुद्दी है या क्या है असाबी? यार यहाँ क्या लिखा है? गुद्दी असाबी, ये गुद्दी साबी लिखा हुआ नहीं है, ये गुद्दी असाबी गरम तर अच्छा, ये इसको काटना, ये जो दो चीजें ना लिखा हुआ है या नहीं? ठीक है, वाज़ेह। समझ आ गई? मैंने दोनों चीजें पैदा की हैं, दोनों लिखी हैं, कि एक तरफ खुश्की है, एक तरफ तरी है। सही। जब गुदत जाज़बा में तहरीक थी तो गरम खुश्क मिजाज था और गुद्दी उजलाती तहरीक थी। जब गुद्दी असाबी हुआ, गुदत नागला में तहरीक है और गरम तर हुआ। कि वहाँ तो खुशकी बिल्कुल ही खत्म होगी ना, तरी से नहीं उसको खत्म कर नहीं 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 नहीं, हमने 25% उसको तरी दिया सिर्फ इसलिए कि जो स्टोर हजरत खत्म कर दिया ना। नहीं 75 वो को खुशकी थी 75 को देखो तरी हरारत को निकाल रहा है। तरी हराम को निकालना, हाँ, तरी हराम खुशकी को निकाल- खत्म करने के लिए दी। नहीं नहीं तरी वो भी हरारत को करनी है, निकालेगा। वो भी- तरी ने खुश्की को खत्म कर दिया। हाँ जी, आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं कह रहे हैं। तोड़ा हमने किसको? फिर उनकी बात अरे उनसे- तोड़ा हमने किसको तोड़ा किसको तोड़ा हमने किसने? तोड़ा। नाकेला को नहीं, तरी ने नहीं तोड़ा, हरारत ने तोड़ा। हरारत ने तोड़ा उसको। हाँ जी। और वो आप दे रहे हैं गुद्दी आसाबी, आप दे रहे हैं गुद्दी आसाबी। पहले आप हरारत देंगे और गुद्दी नाकेला काम करके उस हरारत का इखराज करेगा, मिजाज को एतदाल भी ले आएगा। खुश्की तो हमेशा हरारत तोड़ती है, हाँ। कभी भी तरी नहीं तोड़ती। मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, जो मैं समझ नहीं चाह रहा। वो समझने के करीब थे तो हजरत आगे थे। नहीं यहाँ सर, का मुझे नहीं सवाल समझ आ रही थे, ना। आप- मेरी बात जो है वो किल्ली वहां बैठी हुई है जहाँ पे मैं लेकर आया था, ना वो समझा रहे ना इनकी समझ आ रही है। गुद्दी अजलाती तहरीक है, जिस ये गुद्दी अजलाती तहरीक है, गुद्दी उजलाती, इसमें गुद्दी उजलाती तहरीक का मरीज आ गया मेरे पास, बात मेरी समझे। अब उसका गुद्दी उजलाती तहरीक है, साबर साहब फरमाते हैं जिसको यरकान हो जाए उसकी गुद्दी उजलाती तहरीक है। गुद्दी उजलाती तहरीक के बगैर यरकान नहीं होता, पित्ते का मुंह बंद हो जाएगा, खून सफरा खून में शामिल हो गया, उसके कहते हैं नाखन पीले हो गए, आंखें पीली होगी, रंग पीला हो गया, पेशाब पीला हो गया, सारी चीजें होगी। चीजें हो गई। यहाँ ये जो चीज लिखी हुई है कि खून में खुश्की है, ये अमली तौर पे जो है ना वो सफरा आ रहा है। अमली तौर पे सफरा आ गया ना। हाँ, सफरा- यहाँ पे लिखा हुआ है वो खून में, आपको खून में ये है। खून में ये है। खून की हम बात नहीं कर रहे, खून पर गलबा किसका है? सफरा का। सफरा का है। सफरा का इलाज आप खून का तो इस वक्त नहीं कर रहे हैं, इस वक्त तो आप हरारत का कमी कर रहे हैं आसाब से, तरी से। आगा जी, मेरे वो नहीं वो बात सफरा है। जमा हो गया जिस्म में, जमा हो गया, जब जमा हो गया तो वहाँ मामला यहाँ पानी पेट में पानी तक चला गया, उजलात इंतहाई तहरीर हो गए। तो नाकेला जब मेरी बात सुनने मेरा नहीं ख्याल देते। है कि इसमें छोटी गल करा जी आसानी पैदा हो जब उजलात तहरीर में हो गए, मुझे ये बात समझ नहीं है, कि जब उजलात तहरीर में हो गए तो उस तहरीर को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना है? आपने नाकेला को तहरीर दी। मैंने उसकी सफाई करनी है। सफाई करनी है। जो सफरा जमा हो गया था लेकिन उसको आपने मैं हमारा- कैसे निकालूंगा? राणा साहब, ये आपसे सवाल है, जी मैं क्यों मुझे समझा रहे हैं? मैं तो वही ये दो चीजें ना, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है नहीं, या साहब वो साहब का एक गलत किताब है, में या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। हजरत की सारी किताबों में ये मौजूद है, सिर्फ एक किताब में नहीं है। इलाज बिल किताब में देख लें, वो जो इल्मुल अदविया की बात देखिए, कर मेरी रहे बात हैं, सुनो।